بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، یہ گمان ذہن سے نکال دو کہ نماز کے بغیر اللہ پر راضی ہوگا۔ گردنیں جھکانے سے ہی کام بنے گا۔ نوافل کی کثرت کرو، سنتوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد فرائض تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور فرائض کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد، یہ روٹین بناؤ زندگی کی۔ یا اولو یا اولو کے جب ورد کریں گے نا تو میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھے گا، آپ صلح کے ساتھ رہیں گے۔ یا اولو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھی پیار و محبت میں رہنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے 2 دعائیں مانگی۔ کہا یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب سے اس کو بچائے رکھنا، تو وہ اللہ نے پوری قبول کی۔ دیکھ لو، ایک ایک گناہ پہلے ہوتا تھا تو امتوں پر عذاب آ جاتا تھا، اب گناہوں کی بھی کثرت ہے لیکن اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو دوستو، دوسری دعا جو مانگی کہ یا اللہ میری امت کو کافروں پر غالب رکھنا، مغلوبی سے بچانا۔ تو اس دعا میں تھوڑی ترمیم کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت اکٹھی رہی تو غالب رہے گی، تو اگر علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو پھر مغلوبی کی طرف جائیں گے۔ تو اس وقت یہ حالات ہیں، پہلی ایک دعا قبول ہے، ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپس میں تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے دیکھو، اسرائیلی تقریباً 80-90 لاکھ، 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن 1.5 ارب مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ فلسطین کا قبلہ اول مسلمانوں کا، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہم منہ دیکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ صرف مجھے اپنے ملک کی فکر ہے۔ یہ دوستو حال ہے مسلمانوں کا۔ تو اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں تو اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے مل کر مقابلہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اور ساری رات میزائلوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن اکیلا کام بنے گا؟ مسلمان سارے اکٹھے ہوں، اس کا اقتصادی بائیکاٹ ہی کرے
تو تب بھی بات بن جائے گی۔ تو آپ نے جا کے سب نے حساب دینا ہے کہ قبلہ اول پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو آپ سو رہے تھے، آپ نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں اور ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے، اور مسلمان سربراہوں سے بھی درخواست ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اسرائیل کو تہس نہس کر دو۔ آمنا سامنا جب ہوتا ہے نا تو امریکہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ ویتنام کی سب نے پہلے جو میری عمر کے ہیں انہوں نے دیکھے ہو کیسے ویتنام سے بھاگا تھا، تو اب بھی افغانستان سے بھی امریکہ کیسا بھاگا تھا۔ تو اس میں اکٹھے ہونے کی بات ہے۔ تو یا اللہ ہماری مدد کر، ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور بیت المقدس کا دفاع کر سکیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔